موجود ہے کلاس میں، شاگرد نہیں ہے، کس کو پڑھائے گا؟ شاگرد بھی ہیں، استاد بھی ہے، شاگرد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، لیکن کورس نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، تو کیا پڑھائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استاد کا ہونا بھی شرط ضروری، طلباء کا ہونا بھی شرط ضروری، اور نصاب کا ہونا بھی شرط اور ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں تعلیم و تعلم کے لیے شرط ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جاتی ہے تو باب العلم ختم ہو جاتا ہے، تعلیم و تعلم ختم ہو جائے گا۔ استاد تو آیا ہے، شاگرد نہیں ہے، شاگرد ہے، استاد نہیں ہے، دونوں ہے، نصاب نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی، مولانا نے تین کا ذکر کیا تھا، تو تین بنیادوں میں تین بنیادی اور ملا لیجئے گا جو میں نے عرض کر دی، استاد کا ہونا، شاگرد کا ہونا اور نصاب کا ہونا۔ اب ایک قدم آگے بڑھائیے، مجموعی طور پر پوری دنیا میں، مجموعی طور پر پوری دنیا میں، اس لفظ کو تھوڑا آگے بڑھائیے گا، یہ پوری کی پوری امت، اور میں شاگرد نہیں کہہ رہا ہوں اور میں طالب علم نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں پوری کی پوری امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ یہ شاگرد ہے۔ ان کے استاذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا کورس قرآن کریم ہے۔ پوری امت شاگرد ہے، پوری امت مسلمہ شاگرد ہے۔ استاذ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نصاب ہمارا کیا ہے بھائی؟ قرآن کریم ہے۔ تین چیزیں بنیادی سمجھ میں آ گئی۔ ہم شاگرد ہیں، ہم سب شاگرد ہیں، قرآن کریم ہمارا نصاب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں۔ اور اب ایک بات اور سن لیجئے گا قرآن کے اعتبار سے۔ قرآن کو آپ کہتے ہیں سچی کتاب ہے۔ سچی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ میں بھی مانتا ہوں کہ آپ ایسا نہ سوچیں، میں بھی مانتا ہوں قرآن کریم سچی کتاب ہے، یعنی ہمارا نصاب سچا ہے، اور وہ نصاب اتنا مضبوط، اتنا پختہ، اتنا پکا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہ نصاب جو کا تم موجود ہے۔ دنیا کے نصاب بدلتے رہتے ہیں، کبھی فزیولوجی آتی ہے، کبھی کوئی اور لوجی، پتہ نہیں کتنے لوجی ہمارے یہاں آتی ہیں، سائنسدانوں کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن بچے بے شک جا سکتے ہیں۔ اب کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ جی میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم سچی کتاب ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ سے کوئی غیر مسلم کہتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے ھدی للمتقین کی طرف نہیں مانتا۔ الف لام میم میں سمجھا رہا تھا آسان لفظوں میں کہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ دلیل دیں کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، دلیل دینا، کیونکہ آج کی دنیا اتنی بھولی بھالی نہیں ہے، تو چاند سے بھی آگے جانے کی کوشش کر لی، اور ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں چاند پہ جائیں، چاند سے بھی آگے جائیں، ہم تو مبارکباد دیں گے
چاند پہ جانے والوں کو کہ جنہوں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کا انکار کیا تھا، چاند پہ جانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصویر ہو گئی کہ جب دنیا والے وہاں جا سکتے ہیں، جب دنیا والے وہاں جا سکتے ہیں تو میرا رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے اوپر لے جا سکتا ہے۔ کل یہ تردید کر رہے تھے، کل یہ انکار کر رہے تھے، آج الحمدللہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تشریف لے گئے، اور تمہارے چاند پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ان فضاؤں سے، ان ہواؤں سے اور آگے جا سکتا ہے، اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ دلیل دو نظریے کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ لفظ سنیے، دو نظریے کبھی ایک ساتھ جمع۔ آج تک آپ نے کیا کبھی یہ سنا ہے کہ ہے تو رسول، ہے تو رسول مگر جھوٹ بھی بولتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اور جھوٹ دونوں نظریے ایک ساتھ جمع واپس نہیں۔ رسول اور جھوٹ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ شرط ایک بتا دوں، رسول اور جھوٹ جمع بشرطے کہ رسول سچا ہو۔ میں نے کہہ گیا ہوں بشرطے کہ رسول خود ساختہ خاتم النبیین کو ماننے والا، ختم نبوت کو ماننے والا، اور اگر ختم نبوت سے آگے بڑھتا ہے ہم اسے کذاب کہتے ہیں، ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں، ہم اسے لعنتی کہتے ہیں، ہم اسے ملعون کہتے ہیں۔ یہاں جھوٹوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں سچوں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی سچا ہوتا ہے، رسول سچا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ جمع تو سچ اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ دو نظری سچ جمع یا سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ نمبر دو، جو فرشتوں کے قائل ہیں، جو فرشتوں کے قائل ہیں، فرشتہ اور خیانت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ فرشتہ بھی ہو اور خیانت بھی کرتا ہو، یہ دونوں نظریے جمع نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہو سکیں گے۔ فرشتہ ہو اور وہ خیانت کرے، جی نہیں، یہ دونوں نظریے جمع نہیں ہو سکتے۔ فرشتہ اور خیانت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ فرشتہ ہوگا تو امین ہوگا، کوئی بھی فرشتہ ہو وہ امین ہوگا، تو فرشتے کے ساتھ خیانت کا نظریہ جمع۔ نمبر 3 آگے چلیے، جس نے جس کو معبود مانا، جس نے جس کو معبود مانا، معبود اور جھوٹ وہ بھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس نے جس کو رب مانا، رب ایک ہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ دوسرے لوگ، کوئی آگ کو مان رہا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، مطلب انسان کو مانتے ہیں لوگ، نہ جانے کس کس کو مانتے ہیں، دو کو مانتے ہیں، لیکن نظریہ یہ ہے جس نے جس کو رب مانا اس نے اس کو سچا مانا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی کافر کے منہ سے بھی کہ ہے تو ہمارا معبود مگر جھوٹ بولتا ہے۔ کسی کافر کے منہ سے بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا ہے تو ہمارا رب ہے، معبود ہے، سب کچھ ہے، مگر جھوٹ بھی بولتا ہے، جی نہیں۔ تو جھوٹ اور معبود، کذب
اور معبود دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ کچھ باتیں سمجھ میں آئی؟ اب آئیے الف لام میم. الف لام میم جلالین دیگر محققین تو یہ فرماتے ہیں کہ واللہ عالم بذالک الحروف، اللہ ہی ان کی مراد جانتا ہے، لیکن میں ایک اشارہ دے دوں، ایک مناسبت. الف لام میم، الف لام میم اس کا کوئی معنی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک اشارہ، ایک رمز، ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. الف لام میم کے بعد پھر آگے مسئلہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، بالکل سچی کتاب ہے، بالکل سچی کتاب ہے. سچی کتاب میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ ہم نے دعویٰ کیا کہ قرآن سچا ہے، تو قرآن کی سچائی کو دلیل کے ساتھ سمجھا. ہم نے جب تحقیق کی تو قرآن کریم کا نازل کرنے والا اللہ ہے. قرآن کریم کا نازل کرنے والا اللہ ہے، لانے والا جبرائیل امین ہے، لینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الف اشارہ سمجھیے، الف اللہ نازل کرنے والا، لام جبرائیل امین قرآن کریم لانے والا، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لینے والا. اب الف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ میں نے اللہ، اور اللہ کے ساتھ جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. لانے والا جبرائیل امین ہے، امین کے ساتھ کبھی خیانت نہیں ہو سکتی. کہہ دیا کہ صاحب وہ تو جبرائیل کو لا رہا تھا، اگر بھول گیا ادھر چلا گیا، اشارہ سمجھ میں آ گیا؟ لا رہا تھا ادھر پہنچ گیا ادھر. ہم کہتے ہیں جبرائیل امین ہے، وہ خائن نہیں ہے. اس میں شک ہے کہ لا رہا تھا ادھر پہنچ گیا ادھر، جبرائیل نے خیانت کی ہے. اللہ کی قسم وہ بے ایمان ہے، وہ ایماندار نہیں. جبرائیل کو خیانت، تو جبرائیل کون ہے؟ امین. ٹھیک ہے جی. اللہ نازل کرنے والا، اللہ دینے والا، جبرائیل لانے والا، جبرائیل لانے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو دینے والا. اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں، اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں، جبرائیل کی امانت میں کوئی شک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک نہیں. قرآن کہتا ذالک الکتاب، قرآن کریم کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں. دلیل سمجھ میں آئی؟ دو نظر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. دلیل سمجھ میں آگے قرآن کیا ہے؟ سچا ہے. قرآن کریم سچا ہے. دو چار منٹ ہو اللہ جی. تو میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی کہ قرآن کریم سچا ہے. دلیل میں نے عرض کر دی، نہ اللہ کی وحدانیت میں شک، ٹھیک ہے، نہ جبرائیل کی امانت میں شک، نہ رسول اللہ کی رسالت میں شک، تو قرآن کریم کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں. اسی لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کا ایک ایک حرف سچا موتی کی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے عرض کیا تھا علم کے 3 ذرائع بھی ہیں، ٹھیک ہے، یاد آ گیا؟ علم کے 3 شرائط میں نے بیان کر دی ہیں، استاد، شاگرد، نصاب. اور امت محمدیہ میں نے عرض کیا یہ پوری کی پوری امت، یہ کون شاگرد ہے، اور نصاب ہمارا قرآن کریم ہے، اور استاد ہمارے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب میں بخاری جو پڑھا نہیں رہا کہ میں آپ کو سند بیان کروں گا، تو ہمارے یہاں تو سند ہے، سند کے بغیر ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. سند ایسی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے وراثت کس کو ملا کرتی ہے؟ جو یہ ثابت کر دے کہ میں واقعتاً وراثت کا حقدار ہوں. مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، تو ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ جی میں اس کا وارث ہوں، تو ثابت کروائے تو وارث کیسے ہے؟ اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے. سند کی حیثیت یہی ہے. سند کی حیثیت یہی ہے. اگر آپ کے علم میں سند نہیں ہے تو یہ پولٹری فارم والا عنب ہے، وہ بغیر مرغے کے، کچھ آ رہا سمجھ میں؟ بغیر باپ کے. سند. چلیے جی، 3 ذرائع ہیں علم کے، 3 ذرائع. بس اسی کو سمجھا کر بات ختم کر دوں گا. علم کے 3 ذرائع. نمبر 1، علم حاصل ہوتا ہے، سب سے پہلا میں ذریعہ بیان کر رہا ہوں جسے کہا جاتا ہے حواس خمسہ. جسے کہا جاتا ہے حواس خمسہ. چلیے حواس خمسہ، مثلا آنکھ حواس خمسہ میں سے ہے. آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، کان سے سن کر علم حاصل ہوتا ہے، ناک سے سونگھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، زبان سے چکھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، ہاتھ سے چھو کر بھی علم حاصل ہوتا ہے. یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جس کی شاخیں میں نے بتا دی. یہ ایک ذریعہ ہے. حواس خمسہ میں نے عرض کر دیا، آنکھ دیکھ کر، کان سن کر، زبان چکھ کر بول کر، ہاتھ چھو کر. آیا سمجھ میں؟ یہ علم کے کیا ہیں؟ ذرائع ہیں، حواس خمسہ. لیکن ایک دور آتا ہے، یہ ذرائع علم کے ذرائع کمزور ہو جاتے ہیں. یہ علم کے ذرائع کمزور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، قرآن کریم ہمیں کمزور ذریعے سے حاصل نہیں ہوا. لفظ کہہ دیا میں نے، قرآن کریم ہمیں کمزور ذریعے سے حاصل نہیں ہوا. یہ ذرائع دیکھنا، سننا، بولنا، یہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ چشمہ میں نے کیوں لگایا آپ کو معلوم ہے نا؟ نظر کمزور ہو گئی. کبھی میں کان ڈال رکھ کے کہتا ہوں بھائی کیا ہوا، ذرا زور سے بول. قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے. آدمی کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، زبان کمزور ہو گئی، یہ ذریعہ کمزور ہے. چکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. بخار والے کو کوئی چیز نہیں کھلاؤ تو کہ کڑوی نظر ہے، کڑوی ہے. یہ ذرائع کمزور ہیں. یاد رکھیے بات، یہ علم کے ذرائع کیا ہیں؟ کمزور ہیں. ہمیں قرآن کریم ان ذرائع سے نہیں حاصل ہوا. میں ذریعہ بیان کروں گا، ایسا ذریعہ ہے وہ کہ وہ کمزور نہیں. ایک بات یہاں اور بات یاد رکھیے گا، انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی بھی اندھا نہیں تھا، کانا نہیں تھا، لنگڑا نہیں تھا، لولا نہیں تھا، محتاج نہیں تھا. سارے انبیاء حسین تھے. سارے انبیاء آنکھیں بھی بالکل درست، بینائی درست، سماعت درست، قوت ذائقہ درست، قوت لمسہ درست، قوت شامہ درست. انبیاء کے حواس خمسہ ہمیشہ صحیح رہے. کبھی ان میں کبھی باتیں نہیں ہوئی. اور آپ نے تجربہ کیا، دیکھا ہوگا ہماری حکومت کیا کرتی ہے. 25 سال کے بعد آپ کہتے ہیں جی ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن جب 60 سال کے ہو گئے اب آپ کو حکومت کہے گی ماشاءاللہ اب آپ تشریف لے جائیں.
60 سال کے ہو گئے تو حکومت کیا کہتی ہے اب آپ تشریف لے جائیں کیونکہ آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں 60 سال کے ہو گئے ہیں یعنی آپ 60 آ گئے ہیں کچھ آ رہا سمجھ میں آپ 60 آ گئے ہیں تشریف لے جائیں میں بھی 60 آ گیا ہوں کیونکہ میری عمر بھی 65 سال ہو چکی 66 سال 60 سال میری نوکری کی حکومت نے کہا چلو بس بہت ہو گئی ہے جاؤ یہاں سے یاد رکھیے گا انبیاء علیہ السلام چاہے 60 سال کے ہوں چاہے 70 سال کے ہوں چاہے 80 سال کے ہوں چاہے 90 سال کے ہوں میں کہتا ہوں چاہے وہ 1000 سال کے ہوں نبی کبھی سٹیاتا نہیں ہے نبی کبھی سٹیاتا اس کی بینائی کبھی کمزور اس کی سماعت کبھی کمزور اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی لکنت میں کوئی جائے اگر موسیٰ علیہ السلام کی لکنت میں کوئی جائے وہ لکنت تو بہت حسین لگتی تھی وہ جملہ حسین تھا بولنے کا انداز حسین تھا اگر موسیٰ علیہ السلام کی لکنت میں وہ فصاحت نہیں تھی لیکن ان کی لکنت میں ایسا حسن تھا کہ بڑے بڑے فصیح وہاں ایج تھے ہمارے استاد محترم شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب بولتے تھے عجیب انداز سے بولتے تھے تو لکنت بھی حسن ہوتا ہے انبیاء کی لکنت بھی حسن سے خالی انبیاء کی لکنت بھی فصاحت و بلاغت سے خالی حواس خمسہ کے بعد آگے چلیے ایک ذریعہ سمجھ میں آیا یہ بھی علم کا ذریعہ ہے نمبر دو علم کا دوسرا ذریعہ عقل کے ذریعے بہت ساری چیز آپ حاصل کرتے ہیں عقل کے ذریعے آپ بہت ساری چیز حاصل کرتے ہیں دوسرا ذریعہ عقل ہے دوسرا ذریعہ کیا ہے بھائی عقل ہے اب سوال یہ ہے عقل کہاں کام کرتی ہے اور عقل کہاں کام نہیں کرتی عقل کہاں کام کرتی ہے اور عقل کہاں کام نہیں کرتی سمجھا دوں اگر آپ تھکے نہیں ہیں سمجھا دوں چلیے جی عقل کام کرتی کہاں ہے اور کہاں نہیں کرتی یاد رکھیے گا عقل حواس خمسہ کے دائرے میں عقل کام نہیں کرتی پھر دوبارہ کہہ دوں میں عقل حواس خمسہ کے دائرے میں کام نہیں کرتی بات سمجھ میں آئی اور عقل کہاں جاتی ہے عقل کی رسائی کہاں تک ہے عقل کی رسائی اور عقل کا میدان صرف تجربہ اور مشاہدہ ہے صرف تجربہ اور مشاہدہ تجربے سے آگے نہیں جا سکتی مشاہدے سے آگے نہیں جا سکتی عقل حواس خمسہ کے دائرے میں کام کیسے نہیں کرتی میں آپ کو سمجھاتا ہوں 1 منٹ میں آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں عقل مند سمجھتے ہیں بولے نا بھائی عقل بند کہہ رہے ہیں عقل مند کہہ رہے ہیں چلیے جی اللہ جزائے خیر دے میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی عقل مند میم کے ساتھ کیونکہ یہاں طلبہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک حرف پکڑ کیا کرتے ہیں اس لیے میں نے عقل مند اور عقل مند کسی بھی عقل مند کو کتنا ہی بڑا وہ فلسفی ہو کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو کتنا ہی بڑا انجینئر ہو کتنا ہی بڑا لیکچرار ہو حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو دانشور کہلانے والا محقق کہلانے والا دانشور کہلانے والا محقق کہلانے والا آپ اسے ایسا کریں اس کی دونوں آنکھیں بند کر دیں اس کی دونوں آنکھیں بند کر دیں اور اس کے سامنے یہ رومال رکھیں اس کے سامنے یہ رومال رکھیں آنکھیں بند کی آپ نے نا اس کے سامنے رومال رکھیں اس سے پوچھیں آپ بتائیے گا اس رومال کا رنگ کیسا ہے بتا دے گا نہیں بتا سکے گا
اس کے سامنے ایک رنگدار چیز آپ رکھیں، آنکھیں بند ہیں، بس میں اشارہ دے رہا ہوں، آنکھیں بند کر دی آپ نے، آنکھیں بند کر کے آپ نے ایک رنگین چیز اس کے سامنے رکھی ہے. آپ اس سے پوچھیں بتائیں اس گھڑی کا رنگ کیسا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، اس گھڑی کا رنگ کیسا ہے؟ آنکھیں بند ہیں، کیا وہ گھڑی کا رنگ بتا دے گا؟ نہیں بتا سکے گا نا، ٹھیک ہے نہیں بتا سکے گا. لیکن کیا آنکھیں بند کرنے سے اس کی عقل ختم ہو گئی ہے؟ آنکھیں بند کرنے سے کیا اس کی عقل زائل ہو گئی ہے؟ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ کیا وہ صاحب عقل نہیں رہا؟ صاحب عقل ہے، صاحب عقل ہے. آنکھیں کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. آنکھیں حواس خمسہ میں سے ہیں، حواس خمسہ میں سے ہیں. آنکھیں بند کر دی، وہ کسی چیز کا رنگ نہیں بتا سکا کیونکہ عقل نے حواس خمسہ کے دائرے میں کام نہیں کرنا، اور عقل حواس خمسہ کے دائرے میں کام کر ہی نہیں سکتی. کان بند کر دیں، اس کے کان بند کر دیں اور اس سے پوچھیں، بالکل کان بند کر دیں، اس سے پوچھیں بولو میں نے کیا کہا، بتا دے گا. لیکن کیا کان بند کرنے سے وہ پاگل ہو گیا ہے؟ بس اشارہ سمجھیے کہ عقل حواس خمسہ کے دائرے میں کام نہیں کرتی. جہاں حواس خمسہ کا دائرہ ختم ہوتا ہے، جہاں حواس خمسہ کا دائرہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے. حواس خمسہ کی انتہا اور عقل کی ابتدا. حواس خمسہ کی انتہا، عقل کی، جو حواس خمسہ حل نہیں کر سکتے وہ عقل حل کرتی ہے. گزر جا عقل سے آگے کی روشنی، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ چراغ راہ ہے، یہ منزل نہیں ہے. عقل روشنی ہے، عقل روشنی ہے. یہ بہت ساری چیزوں کو بتاتی ہے. کیا بتاتی ہے؟ آپ نے ایک مکان دیکھا، آپ نے ایک مکان دیکھا، کھڑکیاں دیکھی، وہاں کوئی شخص تھا نہیں. آپ نے اس مکان کو دیکھ کر یہ ضرور سوچا کہ یار یہ مکان جو ہے نا، یہ مکان کسی نے بنایا ہے، کسی نے بنایا ہے. عقل جواب دے گی کہ ہاں مستری نے بنایا ہے. جواب درست ہے. مکان خود بخود بن کر اوپر سے فرشتوں نے نہیں بنایا، اور آگے کہیے گا جنات نے بھی نہیں بنایا، کسی مستری نے، مزدور نے بنایا. آپ نے کھنڈر دیکھ کر، آپ نے مکان دیکھ کر سوال کیا تھا یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا؟ عقل نے کہا یہ کسی مستری نے بنایا، یہ کسی مستری نے بنایا، یہ کسی مزدور نے بنایا. یہ خود بخود نہیں بنا، یہ خود بخود عقل کہتی ہے کہ جب یہ مکان خود بخود نہیں بنا تو عقل کہتی ہے یہ پوری کی پوری کائنات خود بخود نہیں بنی. اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس کا بھی کوئی، یہ عقل نے سمجھا دیا، یہ عقل نے سمجھا دیا. تو عقل کے دائرے کی انتہا، عقل کی کیا ہو گئی؟ ابتدا. اور عقل کا دائرہ یاد رکھیے گا مشاہدہ تجربہ ہے، مشاہدہ اور بس. اگر اس کے مشاہدے میں بات نہیں ہوتی نا، مشاہدے میں بات نہیں ہوتی، تجربے میں بات نہیں ہوتی، یہ آپ کو غلط فتویٰ دے گی. عقل کے دائرے میں اگر عقل کا مشاہدہ نہیں ہے، عقل کا مشاہدہ تجربہ نہیں ہے، عقل سے ہم سوال کریں گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں عقل آپ کو غلط فتویٰ دے گی، غلط مشورہ دے گی. اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں نا،
کہاں جا کے پڑ گئے؟ کہاں جا کے پڑے ہوئے ہیں؟ دریائے کلثوم یا دریائے نیل پر. یاد آ گیا؟ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. بات لمبی ہو جا رہی، میں کیا کروں، لیکن کچھ میں مجبور، کچھ آپ مجبور. آپ بھی کہیں گے یار مولوی اچھا مولانا نے بلایا حیدرآباد سے تو جان نہیں چھوڑتا، مگر میں سوچتا ہوں میں یہ مضمون چھوڑ کے چلا جاؤں تو پتہ نہیں پھر آپ پریشان ہوتے رہیں. ہمارے اساتذہ کرام کو تنگ کرنا چاہیے، وہ جو مضمون چھوڑا تھا اس مولوی نے ذرا پورا کر دیں. یہ حضرات منطقی انداز سے سمجھائیں گے، فلسفیانہ انداز سمجھائیں گے اور وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میں چونکہ ایک طالب علمانہ انداز میں سمجھا رہا ہوں تو اس لیے سوچا چلے آپ کو یہ نکتہ بھی سمجھا دوں کہ عقل کا جہاں تجربہ نہیں ہوتا، عقل کا جہاں مشاہدہ نہیں ہوتا، یہ غلط فتویٰ دیتی ہے، غلط فیصلہ کرتی ہے، اس کی وہاں پر کبھی نہیں ماننا. وہ کیا آگے دریا ہے، دریائے کلثوم. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے نا، دریائے کلثوم پر سامنے آ گیا دریائے کلثوم، اور دریائے کلثوم بہہ رہا ہے. خشک نہیں ہے، وہ تو خشک ہو چکا تھا، وہ ایک مرتبہ ختم. خشک نہیں ہے، رواں ہے، وہ خشک ہوگا آگے چل کر. فَاسْرِ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، جب عصا کا حکم آئے گا. بہرحال دریا پر سارے کے سارے بنی اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں. آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون آ رہا ہے. بات سمجھیے گا، پیچھے دشمن فرعون آ رہا ہے، آگے کون ہے؟ آگے دریا، پیچھے فرعون. تو کیا فرعون کوئی ہار ڈالنے آ رہا تھا؟ تو بھی موت ہے کیونکہ فرعون آ رہا ہے. فرعون آگے بھی موت اور پیچھے بھی. نقشہ سمجھ آ گیا؟ آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت. اور کشتیاں بھی نہیں ہیں دریا پر، کشتیاں بھی، پل بھی نہیں ہے. آ رہا سمجھ میں؟ آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت. بنی اسرائیل نے عقل سے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو لائے تھے بچانے کے لیے، ہمیں تو مروا دیا. عقل نے کیا کہا؟ عقل سے جب پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام لائے تھے بچانے کے لیے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں مروا دیا. عقل نے بھی کہا ہاں مروا دیا، عقل نے بھی کہا ہاں مروا دیا، ہمیں پھنسا دیا. آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. اور قرآن کہتا ہے اس وقت کی ترجمانی کرتے ہوئے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یہی ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. پکڑوا دیا، مروا دیا. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ عقل کا. کیونکہ عقل کہتی ہے دریا کیسے پار کریں گے؟ کشتیاں ہوں. دریا کیسے پار کریں گے؟ پل ہونا چاہیے. لیکن نہ کشتیاں ہیں اور نہ پل ہے، اور پیچھے فرعون چلا آ رہا ہے. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. عقل کا فیصلہ سن لیا آپ نے. کیا فیصلہ دیا؟ کہ ہمیں آپ نے لا کے پھنسا دیا، مروا دیا. لیکن یاد رکھیے گا، صاحب ایمان نے، صاحب نبوت نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ان ربی سیہدین. ان ربی سیہدین. آپ کو معلوم ہے سین اور صوفہ یاد آ گیا؟ بہت قریب کے لیے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستے دے گا. بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. عقل میں یہی آتی فرعون مارے گا، دریا میں گھسیں گے تو ڈوب جائے گا، بیٹا کٹ جاؤ. ابھی اتنی سمجھ نہیں اتنی. ہاں جی. تو قرآن نے کیا کہا؟ صاحب ایمان نے کیا جواب دیا؟ صاحب نبوت نے کیا جواب دیا؟ ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستے دے گا اور ابھی دے گا. عقل پریشان ہے، کیسے راستے دے گا؟
اتنی دیر میں پل بن جائے گا، کشتیاں آ جائیں گی، ہیلی کاپٹر آ جائے گا. عقل نے جواب دے دیا. اب ایک لفظ کی عقل کی انتہا ہو گئی. عقل کی کیا ہو گئی؟ انتہا ہو گئی. عقل کی کیا ہو گئی؟ انتہا ہو گئی. اور جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستے دے گا، لیکن کیسے دے گا یہ مجھے نہیں معلوم نہیں، یہ مجھے بھی، لیکن میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے. میں عقل کو نہیں پوچھتا، میں اپنے رب کو پوچھتا ہوں، میں اپنے رب کی بات مانتا ہوں. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ راستے دے گا، وہ نجات دے گا مجھے، لیکن کیسے دے گا مجھے سمجھ میں، میری عقل میں بات نہیں آتی. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. فرمایا موسیٰ ہمارے لیے کوئی مشکل، اللہ کون ہے؟ مشکل کشا. کون ہے؟ اللہ نہیں. مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ دیکھو کیسی مشکل میں پھنسے ہیں، ادھر بھی موت ادھر بھی موت. اللہ نے فرمایا میں تمہیں راستے وہ دوں گا کہ جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کا سبق شروع ہوتا ہے. عقل کی انتہا، وہاں سے نبوت کا سبق. فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. فرمایا ڈنڈا مارنا، لاٹھی مارنا تیرا کام، راستے دینا میرا کام. لاٹھی مارنا تیرا کام، راستے دینا. کیا خیال ہے آپ کا؟ راستے ملے نہیں ملے؟ راستے ملے. کتنے ملے؟ 12 راستہ. تو یاد رکھیے گا، ایک لفظ یاد رکھیے، جہاں ہم، اللہ معاف فرمائے ہم لوگ عجیب ہیں، ہم اپنی عقلوں سے اسلام کو پرکھتے ہیں. کچھ کہہ دیا میں نے، ہم اپنی عقلوں سے اسلام کو پرکھتے ہیں، ہم اپنی عقلوں سے قرآن کو پرکھتے ہیں، گمراہ ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا، جب ہم نے قرآن کو عقل سے پرکھا، جب ہم نے عقل سے اسلام کو پرکھا، جب ہم نے معجزات کو عقل سے پرکھا، گمراہ ہو جائیں گے. اسلام سے عقل کو پرکھو، قرآن سے عقل کو پرکھو. کسوٹی قرآن ہے، کسوٹی قرآن ہے، عقل کسوٹی. یہ تو جواب دے دیتی ہے، یہ تو دھوکہ دیتی ہے، دھوکہ دے دیتی ہے. تو جہاں پر عقل کی انتہا ہوئی وہاں سے نبوت کا سبق کیا ہوا؟ شروع ہوا. علم کے 3 ذرائع میں سے 2 ذریعے آ گئے، حواس خمسہ 1 اور عقل. لیکن میں نے عرض کیا تھا حواس خمسہ یہ بھی ذریعہ تو ہے علم کا لیکن کمزور، اور عقل بھی ذریعہ علم کا ہے مگر کمزور. یاد رکھیے گا، قرآن کریم توریت ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ، یاد رکھیے گا وہ انبیاء کو کیسے ملے، وہ انبیاء کو کیسے ملے. عقل کا تیسرا ذریعہ یاد رکھیے گا، عقل کا علم کا تیسرا ذریعہ، علم کا تیسرا ذریعہ یاد رکھیے گا. کس کا؟ علم کا تیسرا ذریعہ وحی الہی ہے. علم کا تیسرا ذریعہ وحی اللہ کی وحی ہے. یاد رکھیے گا وحی ایک ایسا ذریعہ ہے، یہ ذریعہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. عقل کمزور ہو جاتی ہے، حواس خمسہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہی کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہی کبھی کمزور نہیں ہوتی. تو ان 3 ذرائع میں سے سب سے مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ وہی ہے. ہمیں قرآن کریم وحی کے ذریعے ملا ہے، ہمیں قرآن کریم وحی کے ذریعے ملا ہے. بس میرے خیال سے اتنا ہی لفظ کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس میں یہی بات ختم کرتا ہوں. اور یاد رکھیے گا انبیاء کا سبق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں عقل کی
ٹھیک ہے، حواس خمسہ کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں عقل شروع ہوتی ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں انبیاء کے سبق کی اطلاع ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے دانشوروں نے کیا کیا؟ عقل سے قرآن کو پرکھ رہے ہیں، عقل سے اسلام کو پرکھ رہے ہیں، گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ جو کرنے والے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مدارس ہیں، اے اللہ جہاں جہاں مدارس ہیں، اے اللہ ان کو ان تمام مدارس کو شر سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، غنا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان تمام مدارس کو جہاں جہاں بھی ہیں اے اللہ جن دگنی اور رات جوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ وہاں سے حفاظ، علماء، مجاہدین، سپاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اے اللہ ان کو پیدا فرمانا، اے اللہ ان کو پیدا فرما، ان کو صحیح توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وعلى بيته وذريته اجمعين۔